السلام علیکم ناظرین، گزشتہ دنوں جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے اس نے کئی جدید تعلیم یافتہ وکلاء اور بہت سے ڈاکٹرز کی تعلیم و تربیت کی کلائی کھول کر رکھ دی ہے۔ بلا شبہ یہ افراد اس طبقے کا کل نہیں مگر یہی اس کا غالب حصہ نظر آئے۔ اس واقعے پر ہر صاحب دل پریشان نظر آیا کہ ان لوگوں نے ہسپتال اور مریضوں کو بھی نہیں بخشا بلکہ وہاں جا کر بھی اپنی تربیت کا اظہار کر دیا، جس کے نتیجے میں اموات بھی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ بظاہر ڈگریوں کے حامل ہیں مگر انسانیت سے ناآشنا اور عاری نظر آئے۔ ناظرین، ہمارے ملک کے کالجز اور یونیورسٹیز میں بارہا لڑائی، فتنہ و فساد اور قتل و غارت تک بات پہنچی ہے، اور انہی عصری تعلیمی اداروں کے فاضل لوگ دینی مدارس پر ہمیشہ تنقید کے نشتر برساتے رہے ہیں اور دینی مدارس اور جامعات سے فراغت حاصل کرنے والوں کو جاہل اور اجڑ تک کہہ دیتے ہیں۔ حالانکہ حالات نے ثابت کیا ہے کہ دینی مدارس اور جامعات کے فاضلین پرامن، شرافت کے پیکر اور امن و سکون کے داعی اور مبلغ ہیں، اور وہی لوگ تعلیم یافتہ کہلانے کے صحیح معنی میں حقدار ہیں، جبکہ ان عصری اداروں سے تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے افراد حقیقی طور پر جہالت کے مظاہرے کرتے نظر آتے ہیں۔ وطن عزیز میں بہت سی جماعتوں نے احتجاج اور مارچ کیے ہیں، اور ان میں پی ٹی آئی کا 126 دن کا دھرنا سب سے زیادہ مشہور دھرنا ہے، جس کے شرکاء نے قومی اسمبلی کے نہ صرف جنگلے توڑے بلکہ پی ٹی وی پر حملہ کر کے تاریخ میں پہلی بار نشریات بند کروا دی اور اپنی گندی شلواریں عدالت عظمیٰ کی دیوار پر لٹکا کر اور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں اور افسروں کی پٹائی کر کے اپنی سیاسی تربیت کا خوب اظہار کیا۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی اپنے مزاج اور انداز کا مظاہرہ کر چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف گزشتہ ایام میں دینی جماعت جمعیت علماء اسلام نے کراچی سے اسلام آباد تک آزادی مارچ کیا، اور اتنے لمبے سفر میں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، کسی کو خام خواہ تنگ نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ لاہور میں جلسہ بھی ہو رہا تھا اور میٹرو بس بھی چل رہی تھی، جبکہ اسلام آباد میں حکومت نے خود ہی میٹرو بند کر دی، ورنہ مظاہرین تو کہہ رہے تھے کہ میٹرو چلاؤ، ہم اس کے پرامن چلنے کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور پھر وہاں جلسہ گاہ کی صفائی وغیرہ سے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ دینی مدارس سے تعلیم یافتہ اور علماء کی صحبت میں رہنے والے لوگ دنیاوی تعلیم کے حاملین سے زیادہ تعلیم یافتہ اور پرامن ہوتے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم انسانیت، شرافت، خدمت، ادب و احترام کا درس دیتی ہے۔ ناظرین، آج حالات نے ثابت کیا ہے کہ دینی مدارس اور جامعات کا نصاب تعلیم جو شریعت اسلامیہ کے مطابق ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ضرورت ہے تو دنیاوی تعلیم کے نصاب کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں سے ملحد، فاشسٹ، بے دین اور دنگا فساد کرنے والوں کی اکثریت نکل رہی ہے، جبکہ پرامن معاشرے کی تشکیل کے لیے صالح افراد تیار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے وحی الہی کے مطابق نصاب تعلیم ترتیب دیا جانا ضروری ہے، نہ کہ لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم کی ضرورت ہے۔ صاحبان دانش، ذرا غور تو کیجئے۔